الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، دو تین جمعہ سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور اس میں یہ بتایا کہ دنیا میں بہت سارے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، مختلف کلروں میں رہتے ہیں، مختلف مذہبوں میں رہتے ہیں، لیکن یہ لتعارفوا ہے، صرف ہماری پہچان کے لیے ہے. لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے تین قسم بتائی جو سورہ بقرہ میں ابتدا میں جہاں سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے وہیں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ تینوں قسم میں سے ایک قسم تو وہ ہے کہ ہم الفائزون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ کامیاب ہیں. دوسرے کے متعلق فرمایا کہ کچھ بھی کرو، ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کافرین ہیں. اور تیسری قسم بتائی وَمِنَ النَّاسِ کر کے. اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ دیکھو اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں ایمان کی بہت قدر ہے اور ایمان کی بہت قیمت ہے. اور اس پر میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ اس وقت میں اور آپ حضرات جو ہے سب ایمان کی دولت سے مالا مال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دولت کو قائم و دائم رکھے، کامل فرمائے اور اس کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے. اور اسی پر میں نے بتایا تھا کہ ایمان نہ ہو اور جتنے چاہے سارے اعمال اچھے کرتے رہو، صدقہ کرو، خیرات کرو، حج کرو، نماز پڑھو، جو بھی کرو، لیکن ایمان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. دنیا میں کچھ فائدہ ہو جائے گا لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. آخرت میں سب سے پہلا سوال ہوگا، سب سے پہلی بات ہوگی، سب سے پہلا امتحان ہوگا، سب سے پہلی بات ہوگی ایمان ہے یا ایمان نہیں. اور اسی پر میں نے بتایا تھا کہ ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے پیدائشی اسلام اور ایمان دے دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ایمان کو حاصل کرنا پڑا. کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ان کو چھوڑنا پڑا اور چھوڑ کر ایمان کو حاصل کرنا پڑا. کیا کیا تکلیفیں ہیں آپ حضرت تقریروں میں بہت سنتے ہیں. ان سب کو ابھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم ایمان کہتے ہیں ہے کیا چیز؟ کیا ہم اپنے طور پر تو کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، ایمان ہے میرے پاس، لیکن ایمان جس کو قرآن نے ایمان کہا ہے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہر ایک آدمی کہے گا کہ میں تو مومن، میں تو مسلمان، میں تو ایمان والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار کیا بتایا ہے؟ سب سے پہلی آیت جو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے.
لیکن وہ نیک لوگ ہے کون، وہ ایمان والے ہے کون، وہ اچھے لوگ ہے کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز بتائی۔ ایمان کہتے ہیں اپنے دل سے کسی بات کا پکا یقین کر لینا، پکا مان لینا، سچا مان لینا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان ساری چیزوں کو صرف جان لینا نہیں، جان لینے کی مثال میں نے بتائی تھی گزشتہ جمعہ، مان لینا یہ ضروری ہے، دل سے پکا یقین کر لینا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے پکا یقین کر لینا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ و ارکانہ۔ یہ جو چیز ہے یہ تمہارے دل میں پکی طور پر بات جم جانی چاہیے۔ دیکھو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم آنکھ کے ذریعے سے بھی اس کو پہچان لیتے ہیں، کان کے ذریعے سے بھی سن لیتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، سوچنے سے بھی ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے۔ جو چیز سوچنے سے، دیکھنے سے، سننے سے کچھ بھی پتہ نہ چلے، ان چیزوں کو غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب جو چیز غیب کی ہے ہم کسی طرح اس کو جان ہی نہیں سکتے، نہ ہاتھ لگا کر دیکھ سکتے ہیں، نہ سن کر، نہ کسی طریقے سے، لیکن اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور رسول آ کر ہم کو بتاتا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور ہم اللہ کو اس وقت دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وجود ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ کا وجود ہے، بس یہ ایمان ہے۔ تو جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی لے کر آئے اور غیب کی جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ان کے اوپر پکا اعتماد اور یقین کر لینا، یہ ہے ایمان۔ اس میں پورا کا پورا جو ایمان ہے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ 99% مان لو، 1% نہ مانو، 98% مان لو، 20% نہ مانو، چل جائے گا، نہ، 100% ایمان لانا ضروری ہے، اور اس 100% میں ایک بھی بات نہیں مانو گے، ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے اس ایمان کے متعلق آج میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل بتاتا ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں دیکھنے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں کچھ گڑبڑی سی بھی آ جاتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اس وقت مثالیں بیان کرنے کا وقت نہیں۔ ایک مثال ایک دم ابھی ذہن میں آ گئی، میں بتاؤں۔ دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ آدم ہمارے باپ ہیں، مانتے ہو کہ نہیں؟ لیکن موجودہ زمانے میں دیکھو، کہتے ہیں کہ نہیں، اندر سے انسان بنا، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، ہوتا ہے، اسکولوں میں چلتا ہے، ذہن میں بٹھایا جاتا ہے یہ چیزیں۔ اب اگر کوئی آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو نہ مانے اور کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، اور ارتقائی طور پر یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں اور بڑھتے چلے گئے اندر سے اور اسی انسان بن گئے، غلط چیزیں ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو پہنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کو بنایا۔ جنت کو ہم نے دیکھی نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ہے اور جنت میں نے دیکھی ہے، جہنم ہے اور جہنم میں نے دیکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان لے آؤ۔ ہم نے آنکھیں بند کر کر کہہ دیا کہ آپ نے کہہ دیا تو سچا ہے، آپ کا کہنا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔
تو یہ ایک ایمان کا ایک معیار، ایمان کا ایک پلڑو، ایمان کا ایک مقدار تو اتنی ہے کہ اس میں ذرا سی کمی ہو گئی سارا ختم. وہ پورا کا پورا جاننا ضروری ہے، پورا کا پورا ماننا ضروری ہے. بہت سی مرتبہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے صفت ایمان مجمل کافی ہے، اجمالی طور پر ایمان لے آنا کافی ہے. آمنت باللہ کما ہوا، اللہ جیسا ہے، جس طرح ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا اللہ کی شان ہے، ہم اس شان سے اللہ کو مانتے، نہیں جانتے لیکن مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے، اللہ ہے، جیسا ہے ہم نے اللہ کو مان لیا. آمنت باللہ کما ہوا، جیسا وہ ہے، بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، رزاق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جیسی وہ صفات ہے، پھر تمام اسماء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں. اور وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام، جتنی باتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں ہم سب مانتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے سارے احکامات کو ہم مانتے ہیں. یہ دوسری بات رہی، ماننا چاہیے اور مان کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، نہیں کرتے. نماز کو فرض مانو لیکن نماز کو فرض ہی نہ مانو، روزہ کو فرض ہی نہ مانو. کہا کہ روزہ کون رکھے؟ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، ہمارے گھر میں بہت ہے. اب روزہ کو تم نے نہیں مانا، روزہ کی فرضیت کو تم نے نہیں مانی، حج کرو، عمرہ کرو، نماز پڑھو، سب کرو، لیکن ایک کو نہیں مانا، اللہ کے یہاں جاؤ گے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں. بزرگوں اور دوستو، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں غیب کی بتائی ہے، قرآن پاک میں جو غیب کی چیزیں بتائی گئی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان سب کے اوپر پکا یقین کرنا یہ ایمان ہے، یہ ضروری ہے. مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد ایک پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا، قیامت آ جائے گی اور کیا ہے ساری دنیا تباہ کر دی جائے گی، سوال جواب ہوگا، حساب ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت میں. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. یہ ماننا ہمارے لیے ایمان ہے، لازم ہے، ضروری. سب کچھ مانتا ہے لیکن قبر میں عذاب کو نہیں مانتا، سب کچھ مانتا ہے لیکن جنت کو نہیں مانتا، جہنم کو نہیں مانتا. سمجھ میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ اس کا ایمان نہیں ہے. تو ایمان کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آدمی کا سچے دل سے اعتماد کرنا، یقین کرنا، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، اس سے کم میں ایمان معتبر نہیں. اور یہ جو کم درجہ جو میں نے ابھی بتایا، یہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ایمان منجی، میم نون جیم، یہ منجی، نجات دینے والا ایمان. اگر دنیا سے ایمان لے گئے اور اتنا ایمان لے گئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو جتنے ہمارے گناہ ہیں اس گناہ کی مقدار میں اللہ تعالیٰ جہنم میں رکھے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جائے گا اس ایمان کی وجہ سے. اس کو کہا جاتا ہے ایمان منجی، نجات دینے والا ایمان. اب یہ کتنا ہے وہ سب کا سب اسی وقت اور ابھی بتانے کا میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اتنا جانتا ہے کہ ایمان ہے لیکن ایمان ہے کیا وہ نہیں معلوم. کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے وہ نہیں معلوم. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے.
میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی اس حدیث کے ذیل میں بہت ساری دوسری حدیثیں بھی ہیں لیکن وقت میرے پاس کم ہے اس لیے میں نہیں بتاتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، پاؤں کے نشان پر چلو گے، جیسا وہ کرتے ہیں ویسا چلو گے، حتیٰ کہ کوئی ان میں سے گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے. اب اس حدیث کی تفصیل اگر بتاؤں دیر ہو جائے گی، اشارہ کر دیتا ہوں. آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا مکان کی زیب و زینت جو کچھ ہو سب انہی کی طرح. بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 73 فرقے سب غلط ہیں، جہنم میں ہیں، لیکن ایک فرقہ، ایک جماعت وہ ہدایت پر ہوگی. اب ہر ایک آدمی، ہر ایک جماعت ہمارے اندر جتنے بھی سب فرقے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. کوئی اپنے آپ کو گمراہی پر سمجھتا ہی نہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے. گمراہی میں سمجھے گا تو گمراہی چھوڑے گا وہ. لیکن ان سب کو چھوڑو، مجھے ان سب کو ابھی سب کو بتانا نہیں، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ صحابہ نے اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جماعت ناجی ہوگی، جو جماعت نجات پانے والی ہوگی، جو جماعت ہدایت پانے والی ہوگی، وہ جماعت کون سی ہے؟ دیکھو صحابہ نے پوچھ لیا، آج ہمارے لیے آسان ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اعمال، جو عقیدے، جو باتیں میں نے بتائی ہے وہ، اور جو میرے صحابہ کی عقائد ہے، صحابہ کا ایمان ہے، جو اس کے مطابق ہوگی وہ نجات پانے والے ہوں گے. اور دوسرے گنہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر ان کو بعد میں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی وہ دوسری بات ہے. لیکن ما انا علیہ و اصحابی. بزرگوں اور دوستو، ایک بات میں ابھی آپ حضرات سے بھی بتاتا چلوں. میں نے جیسے کہ کہا کہ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں گمراہی پر ہوں. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور بڑے صاحب قلم تھے. ان کا ایک پوتا ہے اور اس پوتے کا نام بھی سلمان ہے. کئی سال ہوئے یہاں کسی کے یہاں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے، یہاں کسی کے یہاں وہ مہمان آئے. جن کے یہاں مہمان آئے وہ بھی بڑا آدمی تھا، میں نام لینا نہیں چاہتا. اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے عالم کا پوتا، افریقہ میں اتنا بڑا عالم. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ایسے آدمی کے ساتھ کسی پڑھے لکھے کو بٹھایا جائے، بات کیا جائے تو اچھا ہے. وہ آدمی جن کے آئے تھے وہ مجھے پہچانتے تھے. اس نے مجھے فون کیا کہ بھائی تم آ جاؤ، ذرا کام ہے. میں گیا تو بتایا یہ ہے وہ ہے. ملاقات ہوئی، بہت اچھا ہوا. ان سلمان صاحب نے مجھے کہا کہ براڈ فورم میں 2 ہی دن رہنا ہے، ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں کے حالات، مجھے دکھلاؤ. ان کا چلیے. گاڑی میں بیٹھ کر میں براڈ فورم میں یہ سینٹر، سٹی سینٹر ہے اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ چیزیں بتانے کے ساتھ بتایا کہ یہ مسجد ہے. براڈ فورم میں بالکل سینٹر میں ناگپور ہے، پیر مانو شاہ کی. پھر اس کے بعد براڈ فورم 7 کی بتائی. پھر اس کے بعد براڈ فورم مسجد کیا ہے جس کو آج کل مسجد قبا کہتے ہیں وہ بتائی. وہاں اہل حدیث کی مسجد تھی وہ بتائی. ساری مسجدیں بھی میں نے بتائی. 1 منٹ باقی ہے. ساری مسجدیں بتائی. اب سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو. اب اس کے بعد مجھے پوچھ رہا ہے کہ مفتی صاحب، میں نے کہا جی
ایسی سادگی سے اس نے سوال پوچھا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کیا کہے گا یہ، لیکن دیکھو اس نے سادگی سے مجھے پوچھا، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں تشریف لائے تو کس کی مسجد میں جائیں گے؟ بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اتنے فرقے میں تقسیم ہو گئے، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی فرقے کو دیکھنا نہیں، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ چکڑالوی، نہ یہ نہ وہ، ما انا علیہ واصحابی، جو کام کر رہے ہو تم، جو کام سن رہے ہو، جو کام دیکھ رہے ہو، جو کام عقیدہ کا کر رہے ہو، یہ دیکھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، یہ دیکھ لو کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، صحابہ کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اگر ہمارا کام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، جس کو ما انا علیہ واصحابی حدیث پاک میں کہا گیا، کہ جس کا ترجمہ آج کل ہم اہل سنت، ما انا وعلیہ اصحابی، یعنی صحابہ کی جماعت، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ایمان بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، اس کو ماننا ہے۔ اب اس ایمان کا ایک ادنا درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ ادنا درجہ تو چاہیے اور اعلیٰ درجہ پیدا کرنا چاہیے۔ وہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان اللہ۔